الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم ہمارے سلطان، ہمارے بادشاہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں مسلمان آباد ہیں اور ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے ولی کی عظمت ہوتی ہے۔ وہ اولیاء اللہ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، لیکن اولیاء کاملین جس خطے میں بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، وہ سب ہمارے تاج ہیں، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہم پر زیادہ اس لیے ہے کہ ہم ان کے ہم وطن ہیں، ان کے اسی ہند میں رہتے ہیں جس کی سلطنت اللہ نے انہیں پچھلے 800 سالوں سے نواز رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ غریب نواز القاب میں معین الدین، سلطان الہند، عطائے رسول، خواجہ خواجگاں سیدنا حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنجری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، اجمیری بھی ہیں۔ اس مقدس بارگاہ میں ہم کچھ خراج عقیدت پیش کرنے سے پہلے کچھ باتوں کی طرف قرآن و حدیث کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ میں ابتدائی باتیں پہنچانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے صالح اور نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمتیں اترتی ہیں۔ ان بزرگوں کا ذکر کرنا ہمارے مقدر میں آیا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ ذکر ان کا ہوتا ہے، رحمت اللہ اتارتا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ اور قرآن کی طرف جب چلے تو قرآن نے ان کے ہی متعلق تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے تو پھر اس اجمیر کے داتا و خواجہ سے سچا ہمارے ہندوستان میں ہے کون ہے؟ اور سچائی کیا ہے انہوں نے ہندوستان کو بتائی ہے۔ یہ دو چیزیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ ہم جب کبھی کسی ولی کی یاد منانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ بہت سارے لوگوں نے آج افواہ جو پھیلا رکھی ہے، یہ بریلویوں کا طریقہ ہے۔ یہ بریلوی عرس منانے والے، اولیاء کی باتیں کرنے والے ہیں۔ کاش وہ اس بات کو سمجھ جاتے کہ یہ عقیدہ بریلی کا نہیں، قرآن کا ہے اور میرے مصطفیٰ کا ہے۔ قرآن نے کہا اولیاء کا ذکر کرو اور ان کے ساتھ رہو، اور قرآن تو یہ بھی کہتا ہے خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جب ذکر کرو گے اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ اور رہی بات دشمنی کی تو سوچنا بھی مت، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں
جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. آئے میرے ساتھ وہ جنگ کرے, مجھ سے لڑے. یہ رب ذوالجلال کو گوارا نہیں کہ اس کے دوستوں کو کوئی ستائے, اس کے محبوبوں کو کوئی پریشان کرے. ایک بات یاد رکھنا, اولیاء کاملین میں اکثر اولیاء تو بڑے جمالی رہے ہیں, بہت ہی صبر و تحمل والے رہے ہیں. کبھی انہوں نے پلٹ وار کسی پر نہیں کیا, نہ زبان سے نہ ہاتھ سے, اکثر اولیاء کاملین. لیکن ان کے کسی کو ہلاکت کی دعا نہ کرنے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ انہیں ستا کر بچ جائے گا, بلکہ رب ذوالجلال کبھی ایسوں کو خالص چھوڑتا نہیں, بلکہ وہ انتقام حقیقی اس انداز سے لیتا ہے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ شخص عبرت بن جاتا ہے. وہ شخص عبرت بن جاتا ہے. جس نے بھی اولیاء کاملین کی دشمنی پالی, اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں ایسا ذلیل کیا کہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا ہے. اکثر کو دیکھیں آپ, یا تو نبیوں سے دشمنی کرنے والے ذلیل ہوئے, یا اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنے والے ذلیل ہوئے. فرعون اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو سرکشی کرنے لگا تھا, فقط ایک نبی کے ضد میں, نبی کی مخالفت میں. موسیٰ علیہ السلام سے اسے حسد اور دشمنی پیدا ہوئی. تو یہ اچھوں کی دشمنی جانتے ہیں آپ کہاں تک لے جاتی ہے؟ اس کے عقیدے کی طرف لے جاتی ہے. میں نے ایک مثال اس سے پہلے بھی بتائی تھی. جب دشمنی ہوتی ہے تو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ کس ٹائپ کی دشمنی کر رہے ہو اور کس سے کر رہے ہو, اور اس کے بعد پھر اس سے دشمنی ہونے کے بعد جو نقصانات ہوتے ہیں. میری اگر کسی ڈاکٹر سے دشمنی ہو گئی تو ہوتا کیا ہے, انسان کی فطرت ہے, ڈاکٹر تو ہماری نظروں میں گرا ہی گرا, اس کی ڈگری بھی گر گئی, اور ہم نے اس کی ڈگری کو نکار دیا کہ یہ کون سی ڈگری لے کے بیٹھا ہے, جھوٹا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ اپنی ڈگری کی سرٹیفکیٹ دکھا بھی دیا تو دشمنی کی وجہ سے ہم اس میں عیب تلاش کرنے شروع کریں گے کہ اس کی ڈگری میں یہ خامی ہے, اس کی ڈگری کمال کو نہیں پہنچی ہوئی. دشمنی شخص سے تھی لیکن بڑھتے بڑھتے اس کی ڈگری تک پہنچ گئی. اب اس کے بعد اس کے بولنے سے نفرت, اس کے چلنے پھرنے سے ہمیں نفرت. دشمنی اس کے اخلاق تک لے جاتی ہے اور بہت اوپر تک لے جاتی ہے. اسی لیے جیسے مثال کے طور پر ہم سے دشمنی کرنے والے, میں تو مخالفت کرنے کی کھلی اجازت دیتا ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو اس کا حق ہے. میں بھی انسان ہوں, آپ بھی انسان ہیں, مجھ سے اختلاف کرنے کا آپ کو پورا حق ہے. ضرور اختلاف کریں مجھ سے, لیکن اس اختلاف کو جب بڑھاوا دو گے تو ہوگا کیا؟ صرف آپ کا اختلاف اور آپ کی دشمنی مجھ سے نہیں رہ جائے گی, میری پڑھی ہوئی قرأت سے بھی دشمنی ہو جائے گی, میری بیان کی ہوئی حدیثوں سے بھی دشمنی کرنے لگ جائیں گے, ہمارے بیان کردہ تفسیر کو بھی تم ایک بار گمراہی کہہ دو گے اور خود کافر ہو جاؤ گے. یہ دشمنی ذات تک نہیں باقی رہتی بلکہ پھر اس کے کاموں تک بڑھ جاتی ہے. اسی لیے فرعون نے کیا کہا, موسیٰ اگر خدا تعالی مجھے خود بتا دیتا کہ میں تجھے پالتا ہوں تو میں مان لیتا, لیکن موسیٰ کا وہ خدا ہے اس لیے نہیں مانوں گا. دشمنی موسیٰ سے تھی اس لیے موسیٰ کا جو خدا ہے میں اسے نہیں مانوں گا, اس کے خدا کو میں کیوں مانوں. تو دشمنی جب کسی سے ہوتی ہے تو اس کے بڑوں سے اور اس کے پورے سلسلے سے دشمنی ہو جاتی ہے. اسی لیے جس نے بھی اولیاء کاملین سے دشمنی کی ان کی لمبی چوڑی فہرست ہمارے پاس ہے. تو پھر انہوں نے تمام اولیاء کو, ان کے مرشدوں کو, ان کے مشائخ کو, ان کے نسب کو گالیاں دینا شروع کیا. جیسے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کو نسبت ہوئی, اب ان کے نام کے برے معنی وہ تلاش کرنا شروع کیا. خواجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, معین کا مطلب یہ ہوتا ہے. دشمنی کسی ولی سے تھی اور وہ ان الفاظ کی تحقیق میں چل پڑا, اور نادان ایسے منہ کی کھایا اور دھوکہ کھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمنی کر لیا. جب کہا جائے کہ عطائے رسول بھی ہیں وہ, تو سیدھے کیا کہنے لگا کہ رسول نے اگر انہیں عطا کیا تو رسول بھی صحیح نہیں ہے.
मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। दुश्मनी कहां से कहां तक ले गई। इसीलिए सोच समझ करके किसी से इख्तिलाफ करना कि कहीं तुम्हारा इख्तिलाफ तुम्हें खुदा की दुश्मनी तक न ले जाए, रसूल की दुश्मनी तक न ले जाए, औलिया कामिलीन की गुस्ताखी और उनसे दुश्मनी। मेरे अजीजों, यह हमारी हिलाकत का सबसे बड़ा रास्ता है। जब कुरान ने कह दिया कि इनके साथ रहो तो उसी में आफियत है। अब आज हम उस शहंशाह हिंद के दरबार में हाजिर हैं। थोड़ी देर के लिए आप तवज्जो करेंगे तो मैं आपको अजमेर मोहल्ला पहुंचा दूंगा और तस्वुर में तुम्हें गरीब नवाज का रोज़ा मुबारक नजर आ जाएगा। और हम सिर्फ अजमेर नहीं, उनके आबाई वतन पहुंचते हैं जहां सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत हुई। संजर का वो इलाका, गरीब नवाज के वालिद गिरामी सैयद गियासुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी वालिदा बीबी उम्मुल वरा, दोनों हाफिज कुरान थे, दोनों आलिम थे, मां भी और बाप भी। और ये तकरीबन 537 हिजरी के करीब का कुछ वाकया है। संजर का इलाका मशहूर था, पूरे के पूरे इलाके में जो लोग रहते थे वो कोई ऐसा नहीं था जो तहज्जुद ना पढ़ता। पूरे गांव में, उस संजर में जहां पर गरीब नवाज की पैदाइश हुई, पूरा इलाका तहज्जुद गुजार था। तहज्जुद में किसी की कज़ा नहीं होती थी, इसमें वो लोग कंपटीशन करते थे, सबकत ले जाते थे। एक रात ऐसी आई, 13 रजबुल मुरज्जब तारीख ये बताई गई है, 13 रजब की तारीख थी और आसमान पर आधी रात में ही सफेदी जाहिर हो गई और इतनी सफेदी सी आई कि लोगों को गुमान होने लगा कि सुबह सादिक हो चुकी। सुबह की सफेदी जैसे नमूदार होती है, आधी रात में ही सफेदी जाहिर हुई तो जिसकी आंख खुली वो बेसाख्ता दौड़ता हुआ बाहर आया कि हाय मेरी तहज्जुद कज़ा हो गई। सोए हुए थोड़ी सी आंख क्या लगी कि आंख खुली तो देखा रोशनी है, और जब सुबह की रोशनी आ गई तो तहज्जुद का वक्त खत्म हुआ। संजर के इलाके में ये खबर फैली और जितने मुतहज्जिद थे, जितने तहज्जुद गुजार थे, सबों को, जाहिर सी बात है वो बुजुर्गों का तालमेल बहुत अच्छा था कि एक इबादत करता तो दूसरे को उठा भी देता था, दूसरे को ताउन भी करता था। सारे लोग जमा होना शुरू हो गए कि क्या हाल है, क्या हाल है। उसमें मौजूद कई उम्र दराज बुजुर्गों ने कहा, हमें तो नहीं लगता कि हमसे गफलत हुई, लेकिन ये उजाला कुछ और बता रहा है। वो सब संजर की जामा मस्जिद के करीब पहुंचे तो देखा जामा मस्जिद के खल्फ में करीब में एक घर पर आसमान से झमाझम नूर की रोशनी बरस रही है, नूरानी कंदील लटकी हुई है। और वो घर पता करने पर मालूम हुआ कि हजरत गियासुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु का घर है, बीबी उम्मुल वरा का घर है। तो कई तहज्जुद गुजार बुजुर्ग वहां पर जमा हुए कि आधी रात में उजाला और इनके घर से उजाला। अभी ये सब कशमकश में थे कि गियासुद्दीन का दरवाजा खुला, एक दाया बाहर आई और मोइनुद्दीन की विलादत की खुशखबरी सुनाए। हसन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु गरीब नवाज की विलादत की तारीख में लिखा गया है, आधी रात में पूरा संजर रोशन था। रात आधी है और तहज्जुद पढ़ने वाले इस गुमान में आ गए थे कि सुबह हो गई और हमारी तहज्जुद कज़ा हो गई। लेकिन पता करने पर, जानकारी हासिल करने पर यह मालूम हुआ कि ये न सुबह हुई है न सफेदी हुई है, बल्कि ये कोई और सुबह मोइनुद्दीन लेकर के आया है। कुफ्र के जुल्मात में, शिर्क के अंधेरियों में मोइनुद्दीन नाम का एक चेहरा ऐसी सफेदी लाया है कि ये सफेदी अब वहां से निकली तो हिंदुस्तान में आई। और हिंदुस्तान में भी जब वो आए थे, यकीनन यहां भी बहुत अंधेरा छाया हुआ था, कुफ्र का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, जादू का अंधेरा, बिदआत का अंधेरा, खुराफात का अंधेरा। लेकिन जैसे ही ये चांद तुलू हुआ, उन्हीं अंधेरियों में खूब 90 लाख को रोशन भी कर गया। अजीजा ने गिरामी,
मुईनुद्दीन हसन चिश्ती रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत के बाद उनके वालिद उनकी अहलिया से, अपनी अहलिया से कहते हैं, उम्मुल वरा से, बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए? उम्मुल वरा कहती हैं, मशवरा चल रहा था शोहर बीवी में, पहला बच्चा है, तो मां कहती है सरकार गरीब नवाज की, हमें मशवरे की जरूरत नहीं, बल्कि मैं इस बच्चे के हमल के दौरान कई बड़े मशाइख को ख्वाब में देखा है और उन्होंने मुझे मुबारकबादी देते हुए कहा है कि तेरा पेट हसन हो, तेरा मौलूद हसन हो। हसन का मतलब होता है खूबसूरत, जमाल वाला। तो ये मशाइख ने मेरे हमल के दौरान मुझे रात में कई ऐसी खुशखबरियां सुनाई थी कि तेरा पेट, तेरा शिकम हसन हो और तुझसे पैदा होने वाला हसन हो। हसन का मतलब खूबसूरती, तो क्यों ना हम उन मशाइख के उसी बशारत पर बच्चे का नाम हसन रखते हैं। और फिर जब इन दोनों ने हसन नाम रखा तो गैब से निदा आने लगी, हसन मोइनुद्दीन, हसन मोइनुद्दीन, यानी यही हसन है जो दीन की मदद करेगा। मोइन का मतलब होता है मदद करने वाला। अब ये बचपन की आपकी विलादत के बाद परवरिश जो हुई, अब इसमें बताने की चंदा जरूरत नहीं, आपको मैं बात बता दूं। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु आले रसूल हैं, सैयदा कायनात फातिमतुज ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आल, जो हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये जो सिलसिला चला है और सेम टू सेम सिलसिला जो गौसे पाक का है, वही सिलसिला सरकार गरीब नवाज का है, सेम। और रिश्ते में आपको मैं बताऊं, गरीब नवाज की मां हजरत बीबी उम्मुल वरा हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की सगी चचेरी बहन है। गोया के सरकार गरीब नवाज गौसे पाक के क्या लगे, भांजे हुए। बीबी उम्मुल वरा गौसे पाक की बहन है, चचा की बेटी है। और हजरत गौसे पाक का जो हुसैनी सिलसिला है बाप से, वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की मां से हुसैनी सिलसिला है। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वालिदा माजिदा से हुसैनी सिलसिला है और इनका वालिदा माजिदा का सिलसिला हसनी है। दोनों में इतनी मुशाबहत है कि वो हसनी और हुसैनी सैयद हैं और ये भी हसनी और हुसैनी सैयद हैं, नजीबुत तरफैन है। अब एक और रिवायत यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लेकर गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु तक जितने भी आपके आबा व अजदाद आए, आपके वालिद, आपके दादा, आपके परदादा, लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इनके दादाओं में जितने भी थे सब के सब आलिम बाअमल और मुत्तकी परहेजगार अल्लाह के वली गुजरे। उसमें से एक भी कोई आम आदमी नहीं है, हर एक अपने वक्त का कुतुब है। जाहिर सी बात है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो अमानत जिस घर में कुतुबों के जरिए से, अकताब के जरिए से आई हो, तो फिर उसकी तरबियत किस शान से हो रही होगी। आप बचपन में ही हाफिज कुरान बने। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सबसे पसंदीदा मशगला कुरान की तिलावत। कहीं पर बैठे कुरान पढ़ते थे, घर में बैठे कुरान, बाहर बैठे कुरान। उनके वालिद जब आपकी उम्र मुबारक 14 साल की थी, फरमाते हैं मोइनुद्दीन को कहीं पर भी किसी काम पर लगाया जाए, वो कुरान की तिलावत में रहता और काम खुद ब खुद होते रहते थे। ऐसा कई मर्तबा हुआ। अब गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद माजिद, जब इनकी उम्र 14 साल के करीब थी, विसाल पाक है, और सिर्फ अभी 1.5 साल नहीं हुआ था कि वालिदा माजिदा भी वफात पा गई। आपकी विरासत में, बाप की विरासत में सरकार गरीब नवाज को सिर्फ एक छोटा सा बगीचा अंगूरों का और कुछ फलों का और एक पंचक्की आई, जिससे आप अपना गुजर बसर फरमा रहे थे। और हाल ये था कि बागीचे में गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद अपने मलफूजात में फरमाते हैं, इनका काम था कुरान की तिलावत। और इतनी मशहूर आवाज थी, इतनी प्यारी दिलकश आवाज थी कि चलने वाले रास्ते पर रुक जाया करते थे। हत्ता कि गैर मुस्लिम भी गरीब नवाज की तिलावत सुनने के लिए खड़े होते थे। कुरान पाक की तिलावत इतनी शानदार अंदाज में करते थे। और फरमाते हैं कि जब वो बागीचे में तिलावत करते
रात के वक्त पूरे बगीचे की झाड़ू भी लग जाती, जो पत्ते गिरते थे वो भी एक जगह जमा हो जाते थे। सुबह आते सारा काम पूरा मुकम्मल हो चुका होता। हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आखिर मेरा काम करता कौन है? मुझे किसी दिन बागीचे में झाड़ू झाड़ने की जरूरत नहीं पेश आई, और रोजाना पत्ते गिरते हैं दरख्तों के, ये कभी जमाने की नौबत नहीं आई। ये सोच करके आपने इरादा कर लिया कि आज की रात में बगीचे में ही रुकता हूं और देखता हूं कि झाड़ता कौन है। कोई तो होगा जो मेरे सुबह आने से पहले ही झाड़ू लगाता है और पत्ते जमा करके रखता है। रात का आखिरी पहर था, सुबह सादिक से पहले अचानक बागीचे में हलचल शुरू हुई। झाड़ू झाड़ने की आवाजें और पत्ते जमा करने की आवाजें, डालें टूट रही हैं जो सूखी हुई और एक जगह जाके जमा हो रही, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा है। यह काम होने लगा तो सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार थे, जाग रहे थे। आप करीब चलते हुए आए, तवज्जो चाहता हूं। आपने आवाज दी कि जो कोई भी है, दोस्त को दोस्त से पर्दा नहीं करना चाहिए। अगर मेरी कोई इतनी मदद कर रहा है तो मेरा दोस्त ही होगा, और दोस्त को दोस्त से पर्दा नहीं करनी चाहिए, आ जाना चाहिए सामने। जैसे ही आपने आवाज लगाई, अचानक 6 लोग वहां पर नमूदार हुए। 6 ऐसे बुजुर्ग थे, उनकी हैयत, शक्लें बहुत ही आला किस्म की और बहुत ही ऊंची। सरकार गरीब नवाज ने पहली मर्तबा उन्हें देखा, पूछा आप हजरात हैं कौन? तो उन्होंने कहा हम सब जिन्नात हैं। जिन्नात हैं। उनकी उम्रें कई कई 100 साल की थी। कहा कि बचपन से आप अपने वालिद के साथ इस बागीचे में आते हैं और आप कुरान की तिलावत करते हैं, तो हम आपका कुरान का तिलावत करना बरसों से सुन रहे हैं, और आपका सुन सुन करके हमारा कुरान सही हो गया है। हम कुरान पढ़ने में, तजवीद में गलतियां करते थे, जब से आपकी तिलावत कुरान हमने इस बागीचे में सुनी, हमारी तिलावत सही हुई, हमारी तजवीद सही हुई। इस एतबार से आप हमारे उस्ताद होते हैं। उस्ताद का इतना अदब और एहतराम तो करने के हक हमें बनता है। आपके बागीचे की अगर हम रखवाली न करें तो फिर कौन करे? हम आपके शागिर्द हैं कुरान की तिलावत के एतबार से। इस तरह से ये बचपन के हालात हैं सरकार गरीब नवाज के। लेकिन कोई चीज आपको गुरूर और तकब्बुर में कभी मुब्तला नहीं की। जिसे कोई जिन आकर के कह रहा हो कि तुम्हारे काम मैं कर दिया करूंगा, वो फिर फख्र से क्या क्या सोच लेगा, अब तो जिन्नात मेरे कब्जे में है, डराऊं सबको। जिसके पास है नहीं वो झूठा बाबा आकर के लोगों को कहता है जिन्नात है मेरे पास, जिन्नात है हमारे पास। अजीब और गरीब बात है, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने उनके हजारों मुरीदीन जिन्नात में थे, लेकिन कभी गुरूर नहीं आया, कभी तकब्बुर नहीं आया, और पूरी जिंदगी पाक में कभी आपने जिन्नात की मदद नहीं ली। यह साबित करने के लिए कि जिन्नात को अल्लाह ने इंसानों के बाद का मर्तबा दिया है। तो अल्लाह ने जब तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो तुमसे जो अदना है उनसे क्यों खिदमत लो? अपनी हैसियत वो बनाओ कि जिन्नात खुद तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाए। और वो सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तवज्जो की नजर भी नहीं फरमाई उनके ऊपर। कहा ठीक है जाओ अपने काम में लगे रहो। 2-4 दिन गुजरे थे कि आपकी आदात, जो खसलतें सीरत निगारों ने लिखी है, बड़ी प्यारी आदतें हैं, कई ऐसे अखलाक जिसको कहा गया है तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह के अखलाक में अपने आप को ढाल लो। अल्लाह के अखलाक क्या है? अखलाक का लफ्ज हदीस पाक में यह आया है कि रब तबारक व तआला जिन चीजों को पसंद फरमाता है उन चीजों को ढाल लो अपनी जिंदगी में। हजरत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदतों में बचपन से गरीब नवाजी रही है, छोटी उम्र से ही। यहां तक कि छोटी उम्र में जब आपकी विलादत हुई, उस वक्त से लोगों ने देखा है कि आपकी गरीब नवाजी कैसी है। एक दिन बागीचे में काम करके थक कर बैठे थे कि एक कोई बुजुर्ग आए, आकर के उन्होंने पूछा कि कुछ खाने को मिलेगा। जल्दी से उस दुर्वेश को बिठाया, मदद करना आपकी फितरत में था। बिठाया और बिठा करके एक अंगूर का खोशा तोड़ लाए
اور لا کر کے انہیں بڑے ادب سے دھل کر کے صاف کر کے ایک ایک انگور پیش کرتے تھے، جیسے کوئی اپنے عزیز مہمانوں کے لیے کرتا ہے۔ اب جب انگور کے خوشے تناول کیے، اس بزرگ نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حسن ہے اور لوگ معین الدین بھی کہتے ہیں۔ وہ بزرگ چونک گئے اور اس کے بعد انگور کے خوشے کھاتے کھاتے وہ رک گئے۔ کہا میں آج مقصد کو پہنچا ہوں، آج میں اپنے مقصد کو پہنچا ہوں۔ کہا کہ کیا مقصد کو پہنچے؟ آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا ویسے تو میرا نام ابراہیم قندوزی ہے، لیکن لوگ مجھے دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں۔ مجذوب تھے وہ، دیوانہ کہتے ہیں اور بچے مجھے پتھر مارتے ہیں، اور میں ہوں بھی دیوانہ۔ اس بزرگ نے کہا تو حضرت غریب نواز کی بچپن کے حالات ہے، پوچھا آپ دیوانے ہیں تو کس کے؟ تو حضرت ابراہیم قندوزی جو آئے تھے مجذوب، انہوں نے کہا میں حاجی شریف زندانی میرے مرشد کا دیوانہ ہوں، اور انہوں نے مجھے دیوانگی کی حد تک پلایا ہے اور چھوڑ دیا، اور مجھے ایک روٹی دی تھی، اور اس روٹی کو یہ کہہ کر کے مجھے دیا تھا کہ جب تم اس مقام پر پہنچو جب تمہیں ساتوں عرش بغیر کسی تکلف کے نظر آنے لگیں تو آدھی روٹی کھانا، یا آدھی روٹی کھا لینا، اور آدھی روٹی اپنے پاس رکھنا۔ ایک بچہ آئے گا معین الدین حسن نام کا، یہ اس کی امانت رہے گی۔ میں اس آدھی روٹی کو پچھلے 30 سالوں سے سنبھال کر رکھا ہوں، آدھی روٹی کو، نہ روٹی سوکھتی ہے نہ سڑتی ہے، میری جھولی میں ایسی ہے۔ وہ روٹی اٹھائی حضرت غریب نواز کو دیا کہ یہ آپ کی امانت ہے، اور اس کے بعد وہ اچھل کود کرتے رہے جیسے دیوانے کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے رہے اور بال اچھالتے رہے اور چلے گئے، غائب ہو گئے۔ حضرت سرکار غریب نواز ان کو پوچھ رہے تھے کہ حاجی شریف زندانی ہے کون جنہوں نے روٹی بھیجی ہے؟ یہ چشتی سلسلہ ہے کیا؟ حضرت ابراہیم قندوزی اچھل کود کرتے ہوئے کہے تو اسی لیے بنا ہے، تجھے سب پتا ہو جائے گا، تو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تجھے سب معلوم ہو جائے گا، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، غائب ہو گئے۔ وہ آدھی روٹی کھانے کے بعد جو غریب نواز کی زندگی پلٹی ہے، اب دنیا سے رغبت ہی ختم ہو گئی، نہ انگور کے باغیچے میں دل لگتا تھا نہ پنچکی میں۔ اب تک تو قرآن کی تلاوت کرتے ہی رہتے تھے، لیکن اب بے قراری اتنی بڑی، آپ نے سوچا کہ اس دنیا فانی میں رکھا کچھ نہیں ہے، میں رب تبارک و تعالیٰ کے قریب بڑھنے کے لیے کسی شیخ کامل کی طرف چلتا ہوں، علم دنیاوی، علم ظاہری، علم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علم باطنی، یہ تمام علوم کے لیے میں نکلتا ہوں۔ وہ 14 سال کی عمر ہے، اس وقت یہ باغیچہ پورا آپ نے بیچ دیا، پنچکی بھی بیچ دیا، اور جو مال ملا وہ سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا، تھوڑا سا اپنے کھانے کے لیے اور سفر کے لیے رکھا اور نکل پڑے۔ کچھ لوگوں سے پوچھا علماء کا مرکز کہاں ہے، اقطاب اولیاء کہاں رہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے بغداد کا نام لیا، کچھ لوگوں نے سمرقند کہا، کچھ لوگوں نے بخارا کہا، کچھ لوگوں نے نیشاپور کہا۔ یہ بڑے بڑے، ظاہر سی بات ہے اگر آج ہم سے آپ پوچھیں گے کہاں علم کا مرکز ہے تو ہم بھی 2-3 چیزیں بتا دیں یا کوئی اور بتا دے۔ غریب نواز کو جب اولیاء کاملین کے مرکز کے بارے میں یہ تمام شہروں کا ایڈریس بتایا گیا، آپ نکل پڑے۔ آپ نے ارادہ کیا سب سے پہلے میں بغداد چلتا ہوں۔ بغداد کے سفر پر نکلے، کیسے؟ اسی سنجر سے جب نکلے تو کچھ بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ راستے میں سفر کے دوران آپ کو میں حیرت انگیز بات بتا دوں، غریب نوازی کہتے کسے ہیں، آپ بیچ راستے میں پہنچے تو ایک ایسا ویرانہ تھا، بہت دور تک جنگل اور بیابان، جہاں ہو کا عالم طاری ہے، کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ 2 لوگوں کو دیکھا گدڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تھے وہ ڈاکو، وہاں بھیس بدل کر کے بیٹھتے تھے، روز آنے جانے والوں کو رو دھو کر کے یا کسی طرح ڈاکہ ڈال کر کے مال حاصل کرتے تھے۔ اس وقت جب سرکار غریب نواز کا گزر اس راستے سے ہو رہا تھا تو وہ دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھے، ان کے قریب آنے سے پہلے خود غریب نواز ان کے پاس گئے، پوچھا اس بیابان میں آپ 2 لوگوں کا تنہا رات میں بیٹھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا
ہم در حقیقت اجنبی ہیں، پریشان حال ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے تو دے دے۔ اپنی جھولی میں سرکار غریب نواز کے جو کچھ کھانے کا رکھا تھا سب اٹھا کے ان کے سامنے رکھا۔ وہ دونوں رہزن ڈاکو کھاتے رہے۔ جب کھانا مکمل ہو گیا تو پوچھا کہ کچھ مال بھی ہے تو دے دے۔ غریب نواز اپنی پونجی میں سے جو تھا نکال کر کے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں، معاف کرنا، میرے پاس جتنا ہے میں دے رہا ہوں، شاید آپ کی ضرورت پوری اس سے نہ ہو تو میرے بارے میں برا گمان مت کرنا کہ آپ کی ضرورت میں نے پوری نہیں کی۔ یہ کہہ کر کے مال پورا دیا، پورا دے کر کے یہ کہہ رہے ہیں اگر تمہاری ضرورت پوری نہ ہوئی تو مجھے برا مت سمجھنا، میری جتنی طاقت تھی میں نے دے دیا۔ جھولی پوری جھٹک دی ان کے سامنے۔ وہ دونوں رہزن ڈاکوؤں نے یہ پورا مال لیا اور پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ غریب نواز نے فرمایا بغداد کا سفر ہے، وہاں سے نیشاپور ہے۔ غریب نواز کی یہ بات سن کر وہ دونوں کہنے لگے اے اجنبی مسافر، تمہیں معلوم ہے بغداد یہاں سے کتنا لمبا سفر ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینے کا سفر ہے پیدل، اور اس کے آگے نیشاپور اتنا ہی آگے ہے۔ غریب نواز سے ان دونوں نے کہا 1 مہینے کا سفر ہے، آپ کی جھولی میں نہ کھانا باقی رہا نہ مال باقی رہا، آپ کیسے آگے کا سفر طے کریں گے؟ غریب نواز نے پلٹ کر کے کہا اس بیابان اور ویرانے میں تم جیسوں کو مولا مجھ سے مال پہنچا سکتا ہے تو میرے سفر میں بھی وہی انتظام کرے گا۔ تم یہاں بھی بیابان میں اور ویرانے میں بیٹھے ہو، دیکھو آس پاس کس کا گھر ہے؟ کچھ نہیں ہے، لیکن تجھے رب نے کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا یقیناً مولا نے ہی کھلایا ہے۔ کہا جو تمہیں مجھ سے کھلا سکتا ہے مجھے کسی اور سے کھلا سکتا ہے؟ اس کے بعد وہ دونوں کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوئے، دونوں نے توبہ کی، قدم پکڑ لی اور کہا معاف کریں، ہم نہ اجنبی ہیں نہ مسافر ہیں، ہم نے دھوکہ دیا ہے آپ کو، ہم ڈاکو ہیں، مال لوٹتے ہیں جو بھی یہاں سے گزرتا ہے، کبھی اس سے میٹھی چپڑی باتیں کر کے اور کبھی زور زبردستی۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا بس تمہارے دل میں اب رب کی محبت آ گئی ہے، توبہ کرو اور جاؤ، یہ جو مال میں نے دیا اسی سے اپنی زندگی پوری بتا لو۔ ان دونوں نے کہا نہیں حضور، آپ جا رہے سفر میں، یہ مال رکھ لیں۔ غریب نواز نے فرمایا اللہ رب العزت کی رب العالمین کی یہ شان ہے، جب وہ بندوں کو دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا، تو بندہ بندے کو دے کر واپس مانگے یہ مولا کو پسند نہیں ہے، میرے رب کو اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے ہبہ جو ہوتا ہے وہ بخشش ہے اور بخشش دوبارہ مانگی نہیں جاتی، آپ رکھ لو اسے۔ غریب نواز نے واپس 1 پیسہ بھی نہیں لیا، سفر میں چل پڑے۔ بیچ راستہ رات کا آدھا پہر گزرا بھی نہیں تھا کہ ایک خاتون اس راستے پر اچانک وارد ہوئی اور کہنے لگی اے معین الدین حسن، آپ مسافر ہیں علم دین کے، آپ مسافر ہیں راہ خدا کے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ میرے گھر میں آج ایک دن مہمان نوازی کو قبول کر لیں۔ غریب نواز نے اس بوڑھی عورت کے گھر مہمان نوازی کو قبول کیا، کھانا کھائے، رات گزاری، صبح اٹھ کر کے چلے۔ وہ دونوں جو رہزن ہیں وہ غریب نواز کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے غریب نواز کو رات ایک بوڑھی عورت کے یہاں قیام کرتے دیکھا، صبح جب وہ واپس وہاں سے چل پڑے ہم نے تھوڑی دور غریب نواز کو رخصت کیا، واپس آ کر کے دیکھا تو نہ بوڑھی ہے نہ گھر ہے، کوئی مکان نہیں۔ اس وقت یقین ہوا سچ فرمایا تھا معین الدین حسن نے، جو بیابانوں میں جنگلوں میں ہمیں کھلا سکتا ہے وہ معین الدین کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلیٰ توکل، کچھ نہ ہو کر سفر پر چلنا۔ میرے عزیزو یہ بولنا آسان ہے، کرنا بہت بھاری ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ سفر کے دوران سب چیزیں چھوڑ کر کے نکلو تو پتا چلے گا کہ سفر کسے کہتے ہیں۔ ہم تو سارے انتظامات کے ساتھ سفر کرتے ہیں، سارے انتظامات کے ساتھ، ہمارے کپڑے لتے ضرورت کی چیزیں۔ ایک آدھ سفر ہماری زندگی میں ایسا آیا ہے، مجھے تجربہ ہے، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس وقت پتا چل گیا کہ سفر کہتے کسے، سفر کہتے کسے۔ سارے کپڑے بھی جا چکے تھے، سارا محل بھی جا چکا تھا اور ہم بھی علم دین کے راستے پر تھے۔ اتفاق کی بات ہے میں یہاں سے نکلا تھا، یہ صرف میں توکل کے لیے عرض کر رہا ہوں، صرف زندگی میں ایسی بات آئی تھی۔ میرا ارادہ جب ہوا تحقیق فی الفقہ، فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بریلی معلیٰ ہمارے مرشد گرامی کی بارگاہ میں جانے کے لیے،
میں दुबई से तरावी पढ़ा करके आया था, और उस वक्त अभी हमारी तालीम का सिलसिला जारी भी था, मैं भी तालीम कंप्लीट खत्म नहीं किया था, जारी भी था, लेकिन बीच में जो रमजान आता तो तरावी पढ़ाते, और अच्छे उम्दा कपड़े वो एक पहले से चला है, सारे कपड़े जमा करके एक बड़े सूटकेस में रखे, और फिर मेरी लिखी हुई कुछ किताबें भी थी जो मैंने अरबी से उर्दू में ट्रांसलेट किया था, और काफी अच्छी खासी रकम भी थी, और ये सब चीजें लेकर के जब मैं पहुंचा था तो रात का वक्त था। स्टेशन पर मुझे याद है 4 बजे के करीब ट्रेन पहुंची थी। हमारे बिरादर मुकर्रम और मेरे उस्ताद ने कहा भी था कि बरेली का स्टेशन आबादी से काफी दूर है, रात में अगर पहुंचो तो बाहर मत निकलना, सुबह होने का इंतजार करो, इसलिए कि डकैती बहुत ज्यादा होती। वहां पर भी ऐसे हालात थे, तो इसी इंतजाम, ठंडियों के दिन थे, स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा, और पूरा सूटकेस सारी चीजें मेरे साथ में थी। ठंडी बहुत ज्यादा लग रही थी, 4 बजे रोशनी नहीं आती। एक चादर निकाला और ओढ़ करके बैठा एक कट्टे पर। उतरने वाले सारे मुसाफिर चले गए, हम अकेले बैठे रहे। बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद जो ठंडी में चादर ने गर्म किया, झपकी लगी जाती है, ओंग आई, आंख बंद हुई, बैठे बैठे घुटनों में सर रख करके। थोड़ी देर के बाद सर झटका और झुंझला करके उठा तो देखा ना बैग है ना सूटकेस है, कुछ भी नहीं। दीवानों की तरह इधर से उधर दौड़ता रहा। मैं भी तालिब इल्म था, स्टूडेंट था। पूरे प्लेटफॉर्म पर कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। पुलिस से जाकर के कहा, जो बैठे थे ड्यूटी पर, उनको हमसे ज्यादा ऊंघ लगी हुई थी। हिला करके जब उठाया तो दिल ने यही कहा कि मुझसे ज्यादा तो ये सो रहे हैं, मेरा बैग ये क्या देखेंगे। वैसे भी उन्होंने मायूस कुन जवाब दिया और वापस पलट आए। दिल खट्टा हो गया था, ये तो इब्तिदा है, यहां आने में सारा लुट गया। अब मेरे ख्याल से ये अच्छा शगुन नहीं है। लोग तो यही सोचते हैं, पहली रास्ते पर अगर कुछ हो जाए तो सोचते शायद अच्छा रास्ता नहीं होगा। उस वक्त ख्यालात अजीब अजीब तरह के आने लगे। अब ये सफर में है, कोई जानकार पहचान का नहीं था। ऐसी नौबत थी कि स्टेशन से मज़ार आला हजरत पर जाने के लिए अब जो कुछ भी रकम थी वो एक ऑटो को देने के बराबर की थी, रिक्शे वाले को देने के बराबर। खैर, हमने ये सोचा कि वापसी का इरादा करते हैं, यह हमारे लिए शायद शहर रास नहीं आएगा। वापसी का इरादा कर रहे थे कि वहां से वापस आ जाते हैं, दूसरी जगह देख लेंगे, तालीम बाद में। सारा तो लुट गया, पूरे कपड़े, पूरा माल, मेरी लिखी हुई किताबें, कई तरह की अलग खुशबुएं सब चली गई थी। दिल में कल्क होता है। वापसी का इरादा किया तो उसी वक्त दिल में ये ख्याल आया, इतनी दूर इतने मुकद्दस शहर में आए हैं तो आला हजरत की बारगाह में जियारत तो कम से कम कर लूं, फातिहा पढ़ लूं और उसके बाद वापस चला जाऊं। अब पढ़ना नहीं था। जियारत के लिए सुबह की घड़ी थी, अजान हो चुकी और गालिबन नमाज हुई थी। मैं फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ा और मज़ार पाक पे हाजिरी के लिए गया तो एक कारी साहब खुश इल्हान अच्छी आवाज के वहां गुनगुना रहे थे। अक्सर ऐसा होता है, मज़ार आला हजरत पर आला हजरत की नातें पढ़ी जाती रहती सुबह शाम। मैं जिस वक्त हाजिरी के लिए गया था, कारी साहब नात पढ़ रहे थे, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, सोना पास है सोना बन है सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली है। और ये सब अशार वो पढ़ते जा रहे हैं, मैं फातिहा भूल गया और सुनने लगा और ऐसा लग रहा था कि ये नात कहीं मेरे लिए तो नहीं लिखी थी इन्होंने। सारी चीजें जिंदगी से एक एक, कभी आप भी सोचते हैं ना, हजरत ने आज हमारे लिए बयान किया है। जब हालात से कोई चीज बात मैच होती है तो हर कोई यही ख्याल करता है कि क्या किसी ने जाकर के कहा तो नहीं इनको, आज मेरे ही घर का सब बता रहे थे। हमारी जिंदगी में भी ऐसी चीज आई। तो जब वो नात खत्म हुई तो दिल में इत्मीनान हुआ कि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। दिल में एक ढारस बंधी और उसके बाद
उसके बाद जो हालात हैं वो मुझे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, इतनी सी बात है। मेरा टेस्ट था, इम्तिहान था, मैले कपड़े सफर के, उन्हीं कपड़ों में जाकर इम्तिहान के लिए बैठा और किसी से कहने की कोई जुर्रत भी नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी। दूसरे दिन जब रिजल्ट आया तो सबसे पहला नाम मेरा था। तो अब सोचा कि अब ये सबसे पहला नाम, कई मदारिस के तलबा वहां पर टेस्ट के लिए आए थे, हर दारुल-उलूम के लोग टेस्ट के लिए आते हैं, कई 100 में से उनको सिर्फ 5 लोगों को चुनना था, 7 लोगों को चुनना था। नाम जब आया उसी वक्त मुझे बुलाए हमारे एक उस्ताद गिरामी, कहा कि मैले कपड़े ये सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सफर में तुम्हारे साथ कुछ धोखा हुआ है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने खुद पकड़ करके मुझे शहर लाया और शहर ले जाकर के उन्होंने कपड़े दिलाए, पूरा सारा सामान दिलाकर खुद लेकर के आए। उस्ताद उनको खुद अपनी फिक्र होती है, अपने घर बार छोड़कर वो भी पढ़ाने के लिए आए होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जाती रकम से ये सारी चीजें की। लेकिन वो जो चंद दिनों का अरसा गुजरा, उस वक्त पता चला कि सफर कहते किसे, सफर इसलिए कि हदीस पाक में अस्सफरु कस्सकर, सफर जहन्नम के रास्तों में से एक रास्ता है, तकलीफ इसमें होगी। लेकिन अभी हम बहुत सारी इंतजामात, बहुत सारे असबाब के साथ चलते हैं तो एहसास नहीं होता। एसी में चलते हैं और बहुत शॉर्ट सफर हो गया है तो पता नहीं चल पाता, वरना सफर तो सफर है, और वो भी जब माल कुछ भी ना हो। और इसी सफर के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन आबिदी सबीलन फी दुनिया का अन्नका गरीब। ऐ बंदे, तू दुनिया में मुसाफिर की तरह जी, ऐसा जियो जैसे कि तुम मुसाफिर हो। इसलिए कि मुसाफिर बहुत सामान नहीं लेता, सब छोड़कर जाता है। और सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस हदीस पर अमल करके दिखाया, अमल करके ऐसे दिखाया कि सब कुछ छोड़ा और पूरी जिंदगी सफर की हालत में रहे, पूरी जिंदगी मुसाफिर जैसा रहता वैसी रहे। जो आपने सारा सामान बेच दिया था, रकम बेची, फिर उनके रास्ते में कौन खिलाता है, किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। आप इस तरह से बगदाद मुकद्दस जब पहुंचे तो सरकार गौसे पाक से आपकी मुलाकात भी हुई, और रिवायात में है कि तकरीबन 57 दिन तक सरकार गरीब नवाज गौसे पाक के साथ एक ही हुजरे में बैठे रहे, एक ही हुजरे में। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बाहर निकल करके अपने मुरीदीन से कहा, ऐ लोगों, इसे जानते हो, ये जिस इलाके से आया है वहां सब इलाके का ये मुक्तदा होगा। मुक्तदा कहते हैं लीडर को, राजा को, आज भी इसीलिए लोग राजा कह रहे हैं, इसीलिए कहते हैं। गरीब नवाज को गौसे पाक ने फरमाया था, ये जिस इलाके से आया है उस इलाके का मुक्तदा होगा, लीडर होगा। और ऐसा मुक्तदा उन्हें बनाया गया है कि जमाने गुजरते गए, लेकिन वो मुक्तदाई और वो लीडरशिप कभी खत्म नहीं होती, वो सल्तनत और हुकूमत खत्म नहीं होती। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां से निकलकर फिर नेशापुर पहुंचे। वहां पर कुछ लोग आए और उनसे बुजुर्गों के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो एक बुजुर्ग का नाम उन्होंने लिया कि यहां पर एक बुजुर्ग है हाजी शरीफ जंदानी। जैसे ही नाम सुना उछल पड़े, ये कहां रहते हैं? कहा बस नेशापुर से 8 मील दूर है। लेकिन उनसे मिलने से पहले आप हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से मिले। कहा वो कहां रहते? कहा वो मदीने तैयबा में रहते हैं। इसलिए कि ख्वाजा शरीफ जंदानी अब किसी को मिलते नहीं, वो अंदर हो चुके हैं। जंदानी कहते हैं कैदी को, कैदी को। हाजी शरीफ रहमतुल्लाह तआला अलैह पूरी जिंदगी अपने आप को कैद खाने में रख दिया था, कैद खाना जैसा होता है, उनको जंदानी कहते हैं, कैदी की तरह रहे। इसलिए कि मेरे आका ने हदीस में फरमाया, दुनिया सिजनुल लिल मुमिनीन व जन्नतुल लिल काफिरीन। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। तो ये औलिया एक एक हदीस को लेते थे और उस पर अमल करके दिखाते थे, कैदी बन करके रहे। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां से मदीने तैयबा पहुंचे। मदीने तैयबा में ख्वाजा उस्मान हारूनी का बोलबाला था। उस वक्त वो बड़े शेखों में गिने जाते थे। एक मकाम पर आप दर्स दे रहे थे ख्वाजा उस्मान हारूनी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस हुजरे में दाखिल हुए और कोने में बैठ गए। वहां बड़े बड़े मशाइख बैठे हुए थे जो उनकी तरबियत में थे, ख्वाजा उस्मान हारूनी।
आंख बंद करके वो बयान करते थे, वो तौहीद पर बयान कर रहे थे। अचानक आंख खोली और कहा, गुलिस्ताने तौहीद का कोई चमकता हुआ सितारा मुझे मेरी महफिल में दिख रहा है, तौहीद का कोई अलंबरदार मेरी महफिल में मुझे नजर आ रहा है। आंख खोली और महफिल से उठे और उस कोने पर जाकर गरीब नवाज का हाथ पकड़कर उठाया और कहा, मरहबा मरहबा, आओ हमारी गद्दी पर बैठो। अजनबी थे गरीब नवाज, उन्हें पकड़ करके लाए। यही तो हम कहते हैं कि औलिया कामिलीन सिर्फ जाहिर को नहीं, दिलों तक को देखते हैं, उनकी निगाहें अंदर तक को देखती हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को लाया और अपनी गद्दी पर जब बिठाना चाहे तो आपका जिस्म कांपने लगा। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा कि तुम, मैंने जो बयान किया है इस अधूरे बयान को मुकम्मल करो। तौहीद पर बयान कर रहे थे, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उनके सामने ही खड़े हुए और बाकी तौहीद पर जब बयान करने लगे, अल्लाहु अकबर। रिवायत में है कि जितने उस मजमे में बैठे थे मशाइख, सब के सब वज्द में रब्बुल आलमीन की बारगाह में मह होकर अपने कपड़े फाड़ने लगे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बयान पर। तब आपने, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अब मेरी जिंदगी का इख्तिताम आ चुका है, जिसका इंतजार मुझे था वो पहुंच चुका है, जिसकी अमानत मेरे पास थी वो सुपुर्द करने का वक्त करीब आ चुका है। अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रद्दाहु ताला अन्हु को अपनी गद्दी के करीब बुलाते हैं और पूछते हैं, बेटा मोइनुद्दीन, आसमान की तरफ देखो क्या दिखता है? कहा, आसमान दिख रहा है। जमीन की तरफ? कहा, जमीन दिख रही है। कहा, जाओ और 1000 बार दुरूद पढ़ो, 1000 बार इस्तिग़फ़ार, 1000 बार कुल हु अल्लाह, ये पढ़ाया और कुछ वजीफे पढ़ाए, या काज़ी अल हाजात, या शाफ़िअल बली, या दाफ़िअल बलियात, या काफ़ी अल मुहिम्मात। पढ़ाने के बाद गरीब नवाज को फिर बुलाया। अब अपनी उंगलियां ख्वाजा उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज की पेशानी पर रखा और पूछा, ऊपर देखो क्या दिखता है? कहा गरीब नवाज ने, या ख्वाजा उस्मान हारूनी, मुझे अर्श खुदा तक दिख रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान और सिदरतुल मुंतहा, अर्श खुदा नजर आ रहा है। जमीन पर देखो क्या दिखता है? कहा, जमीन के 7 तबक और तहत सरा तक मुझे नजर आता है, जो जमीन का सबसे निचला हिस्सा है। तो उस पीरे कामिल ने मुरीदे कामिल को सिर्फ 2 उंगलियों के दरमियान से पूरी मनाजिल तय करा दिया। और उसके बाद एक 4 तर की टोपी होती थी सिलसिले चिश्तिया में। अब तो सिलसिले चिश्तिया के वो बुजुर्ग हैं कहां, होंगे यकीनन होंगे, लेकिन आप मुजावरों को सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग मत समझ लेना। मुजावर अलग चीज है, बुजुर्ग अलग चीज है। मुजावर कहते हैं आसपास रहने वाले को, यानी जो भी आसपास रहते हैं। अभी जैसे आप सब मेरे मुजावर हैं, मैं आपका मुजावर हूं, यानी करीब रहने वाले को कहते हैं। बाद में ये नहीं कहना कि मुफ्ती साहब ने पूरे पाक साइट वालों को अपना मुजावर बनाया। मुजावर पड़ोसी को कहते हैं, पड़ोसी। तो बहरहाल गरीब नवाज रद्दाहु ताला अन्हु का सिलसिला चिश्तिया जो है उसमें एक 4 तर की टोपी दी जाती है। 4 तर की टोपी क्या है? वो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रद्दाहु ताला अन्हु ने वसीयत करके दी है। तर्क का मतलब छोड़ देना, तर्क करना, छोड़ देना। सबसे पहली चीज तर्क मासी, हर तरह के शुबा और हराम चीज को भी तर्क कर देना, एक तर्क। दूसरा तर्क है दुनिया की जरूरत की चीजें भी तर्क कर देना, सिवाय जिंदगी गुजारने के। यानी यूं समझ लें कि बहुत सारा घर बनाना, गाड़ी बंगले, ये सारी चीजें, ये तर्क, दूसरा तर्क। तीसरा तर्क आखिरत की जिंदगी को भी तर्क करना उसमें लिखा गया। हालांकि सब जगह मकसूद है क्या? आखिरत, लेकिन सिलसिले चिश्तिया में फरमाया गया आखिरत का तर्क, यानी तुम्हें रोजे महशर का वो खौफ न सताए, सूरज के करीब होने का डर, जहन्नम के हौलनाक होने का डर, जमीन के पीतल और तांबे का होने का डर, ये सब डर निकले। आखिरत को अगर याद करे तो सिर्फ अपने खुदा के लिए, सिर्फ मेरे रब्बुल आलमीन के लिए, बाकी सब चीजें तर्क। 3 तर्क। और चौथा तर्क है ख्वाहिशात नफ्स। फरमाते हैं जो चीज तुम्हारा नफ्स पसंद करे उसे तर्क करना,
اور کہتے ہیں جب 4 یہ ترک کوئی کر دے تو اسے سلسلے چشتیہ کی 4 ترکی ٹوپی پہنائی جاتی تھی. وہ حضرت خواجہ غریب نواز کو ان کے مرشد نے پہنائی. اب یہاں کسی کو بھی پکڑ کے پہنا دیتے ہیں جو سارے خواہشات کا بادشاہ ہے, شیطانوں کو بھی پہناتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. کوئی نیتا جائے, لیڈر جائے, اسے بھی غریب نواز کی وہ چھوٹی سی چادر کو لپیٹ دیتے ہیں. 4 تر کی ٹوپی تو اب ملے گی بھی نہیں. اس ٹوپی کا کمال بہت ہی عجیب ہے کہ مشائخ نے لکھا ہے کہ وہ 4 تر کی ٹوپی پہننے والا سلسلہ چشتیہ میں قبرستانوں کے پاس سے گزرتا تھا تو قبروں والے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور قبروں کے حالات وہ دیکھ لیتا, جس کو یہ ٹوپی پہنائی گئی 4 تر کی ٹوپی. اس لیے کہ جب اس نے دنیا کو سب ترک کیا تب یہ ٹوپی اسے دستیاب ہو. یہ خرقہ خلافت ہے. بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں اپنے شیخ, اپنے مرشد کی بارگاہ میں 2.5 سال تک رہے. آپ کے مرشد گرامی جب وفات پا چکے تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے اتنا لگاؤ تھا کہ روزانہ غریب نواز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضری فرماتے اور دیدار فرماتے تھے. روز دیدار کرتے. وہ کیوں نہ دیدار کرے, ان کے وہ دادا بھی ہیں, ان کے وہ نانا بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عطا پر وہ خوش تھے. مدینے میں اچانک ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت میں مشغول تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم آیا, معین الدین تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا. بے اختیار رونے لگے, زار و قطار رونے لگے. کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی, مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا. کہا نہ, خطا نہیں, بلکہ میری خوشبو تمہیں ہند تک پہنچانا ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سرکار غریب نواز کو ان کے خواب میں یہ بشارت دی تو ہندوستان سرکار غریب نواز اس وقت آئے بھی نہیں تھے. سنجر کا علاقہ ہندوستان میں نہیں آتا ہے, یہ ابھی ایران کے کچھ علاقوں میں یہ حصہ آتا ہے. آپ نے سرکار غریب نواز نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں نہ ہندوستان کو جانتا ہوں نہ دیکھا ہوں, وہاں کے کسی علاقے کو میں پہچانتا نہیں, وہاں کے لوگوں کی طبیعت کفار و مشرکین کی سخت گیر ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہندوستان کا پورا نقشہ کھولا, راستے دکھائے اور پھر فرمایا کہ اے معین الدین تیرا پڑاؤ اس علاقے میں ہوگا. یہ کہہ کر کے میرے آقا نے اجمیر معلیٰ بھی دکھایا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا کہ دنیا میں کچھ وہ جگہ ہیں جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی, ان میں سے ایک جگہ اجمیر مقدس بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اجمیر لوگوں کا بنایا نہیں, غریب نواز کو میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر کے بتایا ہے. تو جس طرف میرے آقا کا اشارہ جائے وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. اجمیر معلیٰ کی طرف میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ تمہارے پڑاؤ, یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے. اب بس یہ اللہ والوں کی بات ہی ایسی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے یہ سر خم تسلیم کرتے ہیں. سر جھکا لیا اور صبح اٹھتے ہی سفر کے لیے روانہ ہوئے. اب سفر پر جب چلے تو پھر یہ کافی لمبا سفر تھا. کئی مشائخ کی بارگاہ میں عبادات اور ریاضات کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش ہجویری رضی اللہ تعالیٰ لاہور آئے. وہاں پر آپ نے چلہ فرمایا اور وہاں سے کچھ فقیر آپ کے ساتھ ہوئے. ان فقیروں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین کا سفر آپ نے فرمایا. یہ وہ دور تھا جب یہاں پر راجے مہاراجے ہندوؤں کے اور بھی کئی علاقے کے کئی طرح کے مذہب والے یہاں پر جی رہے تھے اور ان کی تانا شاہی, بادشاہی, ہر طرح کے ظلم و ستم کی کہانیاں بھی بڑی دراز ہیں. اس زمانے میں کئی مسلمان بادشاہوں نے یہاں پر حملے بھی کیے اور پھر کچھ علاقے فتح بھی کیے اور کچھ جگہ اسلام کا پرچم لہرایا بھی. یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری نام کا بادشاہ ہندوستان آتا اور یہاں کے راجوں سے لڑائی کرتا اور واپس شکست کھا کر کے جاتا تھا. کئی حملوں میں ایک وقت یہ آیا کہ 1 لاکھ کی فوج لے کر کے وہ آیا, لیکن پھر بھی شکست کھا کر ہار کر واپس جا رہا تھا.
اور اس وقت دلی کی سرزمین سے وہ نکل کر کے افغانستان کی طرف جا رہا تھا شہاب الدین غوری. یہ وہ وقت ہے جب سرکار غریب نواز 7 یا 8 فقیروں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے. وہ داخل ہو رہے تھے جب یہ فوج شکست کھا کر ادھر جا رہی ہے اور 8 فقیر ادھر آ رہے ہیں. بادشاہ کی نظر پڑی فقیروں پر, درویشوں پر, روک لیا اپنی فوج کو, کہا انہیں لے آؤ, چہرے سے یہ مسلمان لگتے ہیں, اللہ والے دکھتے ہیں, بلا لاؤ. بلایا لایا گیا بادشاہ کے سامنے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند فقیر تھے. پوچھا کہاں کا ارادہ ہے, کہاں چلے ہو؟ حضرت غریب نواز نے آنکھیں نیچے جھکائی اور فرمایا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی بات کہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, سامنے والا تو ظاہری اسباب کو ہی دیکھتا ہے. بادشاہ زوردار کہا لگا کر کے فوجیوں سے کہا دیوانہ آ گیا, دیوانہ آ گیا. کہا کہ کہاں چلے ہو ہندوستان فتح کرنے؟ یہ دیکھو میرے پیچھے 1 لاکھ کی فوج ہے, اتنے ہاتھی گھوڑے ساز و سامان ہتھیار یہ سب لے کر کئی بار میں نے حملے کیے. وہاں کی حکومتیں, وہاں کے راجے, وہاں کے مہاراجے بہت سخت گیر ہیں, شکست ہمیں ہر بار ہمیں ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور تم 8 فقیر مل کر کے کہہ رہے ہو ہندوستان فتح کرنے چلے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سخت باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور اپنے فقیروں کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا چلو چلو چلتے ہیں. اور پھر کہا ہے بادشاہ غوری شہاب الدین, فرق تجھ میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تو جب بھی جاتا ہے اسی فوج کے بھروسے پہ جاتا ہے, اور معین الدین صرف اللہ کے بھروسے پہ جا رہا ہے. میرا رب وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے, اور جب وہ چاہے کسی کے قدم کو کہیں پر بھی جما دے. اور وہ الفاظ تاریخی تھے, آج بھی وہ الفاظ کی گونج ہر جگہ نظر آتی ہے. اسی معین الدین چشتی نے کہا تھا میں اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر آیا ہوں. وہ بھروسہ اتنا کامل تھا کہ کوئی کچھ بھی میرے غریب نواز کا بگاڑ نہیں سکا. ہر طرح کی کوششیں ہوئی بھی, لیکن آپ کے قدم کو کوئی ذرا برابر ڈگمگا بھی نہیں سکا. عزیزان گرامی, یہ توکل غریب نواز کی زندگی سے ملتا ہے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ زندگی کے کام و کاج اللہ کے بھروسے پر کرو, رب تعالیٰ کی ذات پر چھوڑو. کوئی کیا بگاڑے گا, کسی کی کیا مجال ہے, کیا حیثیت ہے. ظاہری طور پر کوئی اگر کچھ تکلیفیں پہنچائے تو یہ ہمارے آزمائشوں کا دور ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مقام دیتا ہے تو پہلے اسے آزمائش سے گزارتا ہے, امتحانات سے گزارتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں آج مختصر سے آپ کو گھیر دوں. اجمیر معلیٰ پہنچے تو یہاں بہت سارے مقابلے بھی ہوئے جادوگروں سے اور بہت سارے راجوں سے. کبھی انہوں نے پانی روکا, کبھی کھانا روکا, کبھی آپ کی جھوپڑیاں اجاڑ دیں, کبھی پتھر آپ کے اوپر ڈالے, سب کر کے دیکھ لیا. لیکن وہ فقیر جہاں بیٹھا تھا بیٹھا ہی رہ گیا, وہ درویش جہاں پر تھا آج تک ہے. یہ لوگوں کو ان سے بھی سبق لینا چاہیے. 5 سال کے بعد جو بار بار ہاتھ دے کر کے ووٹ مانگنے آتے ہیں, بھیک مانگنے آتے ہیں, کچھ بھی دکھا دکھا کر کے. ابھی تک تو لوگ کرنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم کرنٹ دیں گے آپ کو, یعنی پبلک سمجھتی نہیں ہے کرنٹ دیں گے کا مطلب ہے شاک دیں گے, یعنی وائر لگا دیں گے, تم اوپر سے نیچے ہل جاؤ گے. دیہاتوں والے بہت سارے بیچارے خوش ہو جاتے ہیں, ارے اس بار کی حکومت آ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے 24 گھنٹہ کرنٹ دے گی, 24 گھنٹہ کرنٹ دے گی. انہیں پتا نہیں ہے بیچاروں کو یہ کرنٹ کون سا دینے والے ہیں, پوری باڈی پر کرنٹ لگائیں گے اور اتنا ہلو گے کہ 5 سال تک ہلتے ہی رہو, اور پھر کرنٹ دیں گے ابھی چند مہینوں کے بعد. ہاں دیکھنا الیکشن کے مدوں میں یہی ہوتا ہے, ہم آپ کو بجلی دیں گے, کرنٹ دیں گے, پانی دیں گے, یہی سب. یہ بہت پرانے وعدے ہو گئے, کچھ نیا لانا چاہیے. اور شاید اس بار کی جنریشن ان کو ووٹ دے گی یہ کہنے پر کہ ہم آپ کو آئی فون دیں گے. ہو سکتا ہے یہ بھی مدعے آئے ہیں, لیکن میرے سرکار غریب نواز نے کسی کے سامنے کوئی ایسی بڑی بات کہہ کر کے حکومت مانگی نہیں, کبھی کسی پر ظلم کر کے یا کسی کو مار کر کے اپنا تخت بچھایا نہیں یا اپنی کرسی بٹھائی نہیں. یہ تو رب ذوالجلال نے انہیں بٹھایا ہے کہ کوئی ہلا نہیں سکا کرسی, اور چاہے کوئی بھی آئے, لیکن وہ سر جھکا کر آج بھی اس بادشاہ اعظم کے دربار میں پہنچتا ہے. انگریزوں میں
جب یہاں 200 سال تک تھے، ایک بڑا مشہور رائٹر ہے، انگریز تاریخ لکھتا ہے، وہ واپس انگلینڈ جا کر کے ایک کتاب لکھا ہے اور کہا ہے ہندوستان میں بہت عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھا ہے، تاج محل ہے، فلاں محل ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن ایک بہت انہونی بات مجھے نظر آئی۔ اس تاریخ میں وہ لکھتا ہے کہ راجستھان کا علاقہ اور اجمیر ایک شہر ہے، وہاں پر ایک قبر بنی ہے اور وہ سب پر حکومت کر رہی ہے۔ اس انگریز نے لکھا ہے کہ ہم نے زندوں کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہندوستان میں ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ اس کی نظر میں قبر ہے، لیکن ہماری نظر میں وہی جنت الفردوس ہے۔ یقیناً وہ اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں جنت الفردوس میں۔ عزیزان گرامی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو دلوں پر قائم ہے، ہم میں سے کون انہیں دیکھا ہے؟ ہمارے باپ داداؤں میں سے کون انہیں دیکھا ہے؟ لیکن نام آتے ہی کیسے محبت سے ہم جھوم جاتے ہیں، کیسے ادب ہمارے اندر آتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ محبتیں دلوں میں ڈالنا انسانوں کا کام نہیں، یہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو زندہ رکھنا چاہے، صدیاں گزر جائیں گی لیکن اس کا نام باقی رکھے گا، اور کسی کو مارنا چاہے، کل مرا ہے آج بھول جاؤ گے، سال نہیں بیتے گا کہ اس کی قبر کی تختی بجھ جائے گی۔ لوگ گزرنے والے اب فاتحہ پڑھنے والے بھی نہیں رہ جائیں گے۔ جب کسی کو مولا بھلانا چاہے ایسے بھلا دے گا۔ کیا ہندوستان کی تاریخ میں ایسے بڑے بڑے بادشاہ نہیں آئے؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، جنہوں نے نفع کا کام کیا انہیں اللہ نے ہمیشہ باقی رکھا، اور جنہوں نے تکلیف پہنچائی اور کچرے کا کام کیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور برباد کیا۔ کچھ لوگوں کے نام اگر برائی سے آج لیے بھی جاتے ہیں تو اس لیے کہ لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ تم ایسے نہ بنو۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کریمانہ اور ایسی کہ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں میں نے تقریباً 20 سال غریب نواز کو دیکھا، ایک بار بھی آپ کو غصہ آتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی غصے میں کسی کو بات کرتے نہیں دیکھا۔ جب کبھی کوئی آتا، حتیٰ کہ آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک آدمی قتل کرنے کی ارادے سے چھری اندر لے کر کے آیا ہے، زہر میں اچھی طرح سے بجھا کر کے، اور محفل میں بیٹھے اور لوگ اٹھتے گئے، اسے اچھا موقع تھا۔ سرکار غریب نواز نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا، میاں جس کام کے لیے آئے وہ کام پورا کر لو، آپ جس کام کے لیے آئے وہ پورا کر لو۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یہ کشف تھا سرکار غریب نواز کا جو دل کی حالت کو جان لیا۔ کہا اٹھو، جس کام کے لیے تم آئے وہ پورا کر لو۔ اٹھا تو چھری گر گئی، کانپنے لگا، اور حضرت غریب نواز نے اٹھایا اور چھری دیا اور کہا میں تمہارے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتا، کہیں تمہارا دل ٹوٹ نہ جائے۔ اور یہی وہ محبت کے جملے تھے جو اس کا دل پگھلا گئے، اور ایسا مرید ہوا کہ زندگی بھر غریب نواز کے ساتھ رہا، اور آپ نے اسے حج بھی بھیجا، اور حج کے دوران اس کا انتقال ہوا، مکہ مکرمہ میں اس کے دفن بھی ہوا۔ جس نے قتل کی ارادہ کیا، یعنی سچ بتاؤ کہ غریب نواز کی سیرت سننے کے بعد میرے آقا کی یاد آتی ہے نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن کا حال ہے، بچپن میں چھوٹی سی عمر میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بہت اچھے خوشحال گھرانے میں تھے۔ جب آپ عیدگاہ جا رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑوں میں رو رہا تھا عیدگاہ میں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر کیا بات کی، کہا کہ دیکھو آج عید ہے، ایسا کرتے ہیں آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھے میرے کپڑے تم لے لو، آدھے تمہارے کپڑے مجھے دے دو۔ اپنے آدھے کپڑے اسے دے دیے، جبہ اسے دیا، نیچے کی تہبند یا جو بھی رہی وہ آپ نے عمدہ قسم کی پہنی، اور پھٹا ہوا اس کا کپڑا اپنے زیب تین کر لیا اور اپنا اس کو دیا، اور کہا یوں مت سمجھنا کہ میں سب دے دیا، آدھا تیرا آدھا میرا، دونوں ہم برابر برابر ہیں۔ یہ بچپنے کے حالت میں غریب نواز، اسی لیے غریب نوازی جو ہے آپ کی پیدائشی تھی۔ اور یہاں پر حال یہ تھا، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالی جاہ میں جب کبھی کوئی ضرورت مند آیا تو کبھی آپ نے اسے نہ نہیں کہا۔ آپ کے لنگر خانے میں پکانے والا جو باورچی ہے وہ بھی اللہ کے ولی تھے، وہ کہتے جب جب لنگر خانے میں مال کی ضرورت ہوتی میں آتا حضور غریب نواز کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے،
آپ مسلح اٹھاتے اور کہتے کہ جو ضرورت ہو لے لو. کبھی غریب نواز نہ مسلح کے نیچے دیکھتے تھے اور نہ کبھی میرے ہاتھ کی طرف کہ کتنا لیا ہے. میں ان کے مسلح کے نیچے سے جتنا مال ملتا تھا سب لیتا اور ضرورت کے بھر میں لنگر خانے میں چیزیں لاتا. پوری زندگی گزری, کبھی نہ لنگر خانے میں مجھے کوئی چیز لانے میں کمی نہیں ہوئی, اور کبھی سرکار غریب نواز نے مجھ سے سوال نہیں کیا, مجھ سے حساب بھی نہیں لیا. وہ عطائیں تھی آپ کی, اس طرح کی عطائیں. جمال تو ایسا, اللہ اکبر, عطا کرنے پر آئیں تو ایسے عطا کریں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے باہر حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا ہے, اور بڑا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ آپ کے دربار کے سامنے بھی ایک ولی تھے. اولیاء میں دو کیٹیگریاں ہیں, کچھ اولیاء جمالی ہوتے ہیں, کچھ جلالی ہوتے ہیں. کچھ کی مزاج میں شدت ہے, کچھ کی مزاج میں نرمی ہے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے باہر آج بھی ایک مزار تھا. وہ ایک بہت بڑے ولی کامل تھے سلسلہ چشتیہ کے, ان کی بھی قبر وہاں پر تھی. ان کی بھی قبر, ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے پیر کے آس پاس دفن ہونے کو پسند کرتا ہے. وہ ولی بھی وہیں دفن تھے. ایک زمانے میں ایک خاتون غریب نواز کی بارگاہ میں منتیں کر کر کے, دعائیں کر کر کے ایک بچہ مانگی تھی. بچے کی ولادت ہوئی. اللہ ہی دیتا ہے, دربار اولیاء سے دیتا ہے. رب تعالیٰ ان کی باتوں کو پسند فرماتا ہے. اور وہ عورت اپنے بچے, 1 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی شکرانے کے لیے اجمیر معلیٰ میں غریب نواز سرکار کے دربار میں. لیکن وہ باہر ہی ابھی بیٹھی تھی. جو ولی کامل غریب نواز کے سلسلے میں تھے, ان کا نام میں ذکر نہیں کر رہا ہوں, وہ باہر جہاں ان کی قبر تھی وہاں وہ عورت بیٹھی تھی. ان کی قبر کے پاس بچے نے پیشاب کر دیا. بچہ بچہ ہوتا ہے. اب جب پیشاب قبر پر بہنے لگا تو اچانک قبر سے ایک ایسا اچھال آیا کہ بچہ ہوا میں اڑا, نیچے گرا اور سر پھٹ گیا. اسی وقت بچے کی آہیں نکلی اور سانس بند ہو گئی. بچے کے دل کی دھڑکنیں بند. وہ عورت بے ساختہ پکارنے لگی. بڑی منتوں کے ساتھ ایک بچہ ملا تھا. بچے نے جو غلطی کی لیکن یہ بچہ یہی مر گیا اجمیر. وہ رونے لگی سرکار غریب نواز کے دربار. یہ وفات کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. بہت رو کر کے کہنے لگی کہ جب آپ کے ہی دربار سے بھیک مانگ کر میں گئی تھی تو اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا, اور اگر یہ واپس ہی جانا تھا تو پھر یہ بچہ آیا کیوں جو میری آنکھوں کو اتنے دن ٹھنڈک پہنچایا. میں کیسے صبر کروں گی, کیسے برداشت کروں گی. یہ کہتے کہتے وہ تھک ہار کر کے غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر گر گئی. تو اس کے بعد اچانک فقیروں میں آواز آئی, بچہ حرکت کر رہا ہے, بچہ حرکت کر رہا ہے. جب آ کر کے اٹھا کر کے دیکھے تو وہ بچہ زندہ تھا, اس کی سانسیں چل رہی تھی. رونے لگا اور وہ بچے کو سینے سے لگا کر دوسری طرف پانی پلانے کے لیے گئی. ساری بھیڑ اس بچے کو دیکھنے گئی. اچانک اس ولی کی قبر پھٹ گئی جو دروازے کے باہر تھے. قبر پھٹی اور وہاں سے ایک بزرگ نکلے اور کسی کو دکھائی نہ پڑے, اوجھل ہو گئے اور قبر ویسی کی ویسی رہ گئی. اور اس کو بعد میں لوگوں نے ڈھانک دیا. موجود مشائخ اور اولیاء جو تھے ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ماجرا, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو ان بزرگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا, بات در حقیقت بادشاہ اعظم کی ہے, سلطان اعظم کی ہے. یہ خاتون آئی تھی, یقیناً ان سے مانگا تھا غریب نواز سے. سلطان کی عطا تھی, غریب نواز کی عطا تھی جو بچہ دیا. وہ شکرانے کے لیے آئی لیکن اس کے بچے نے پیشاب کر کے ان کے دربار میں رہنے والے ایک ولی کی قبر کی بے حرمتی کر دی. تو اس ولی کو برداشت نہ ہوا, جلال میں انہوں نے قبر سے ہاتھ اٹھایا تو بچہ اچھل کر کے گرا اور مرا. لیکن سرکار غریب نواز کو اس خاتون کا رونا دیکھا نہ گیا اور غریب نواز نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی, مولا اس بچے کو تقدیر شبہ مبرم سے تو عمر عطا فرما. رب تعالیٰ نے پھر سے اسے سانسیں جاری فرمائی اور جب بچہ زندہ ہوا غریب نواز نے اس اپنے سلسلے کے بزرگ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا, اے میرے مرید, میرے سلسلے میں تو بیعت ہے, یقیناً تو بہت سالوں سے میرے پاس سو رہا ہے, لیکن یاد رکھ
میرے پاس آنے والے ہر طرح کے لوگ آئیں گے، باادب بھی آئیں گے، بے ادب بھی آئیں گے، کسی کی بے ادبی تم سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میرے دربار سے اٹھو اور بہت دور جا کے سو جاؤ۔ غریب نواز کا حکم آیا کہ میرے پاس آنے والے کئی طرح کے آئیں گے، تم سے ان کی بے ادبی بے دیکھی نہ جائے گی، اٹھو اپنی قبر سے دور جا کر کے سو۔ ان کی قبر پھٹی اور وہ اٹھے اور چلے گئے، وہاں قبر آج ہے ہی نہیں۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ لکھا ہے۔ یہ سلطان الہند ہے جو ہم جیسے نکموں کی حاضری کو بھی آج قبول کرتے ہیں۔ کیا چور نہیں ہوتے وہاں پر؟ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، لوگ ان کی قبر کے پاس اتنی بے ادبی کر رہے ہیں، غریب نواز کے دربار میں شریعت کے خلاف بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہم نے کہا نہیں ہو رہے، ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ مجاوروں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ٹھیکیدار چوروں سے ہو، یا پھر زانیوں سے ہو، گناہ کرنے والوں سے ہو۔ یقیناً اللہ رب العزت جب بندوں پر مہربان ہے تو اس کے اولیاء بھی اللہ کے بندوں پر ویسے ہی مہربان ہوتے ہیں۔ یہ غریب نواز لوگوں سے ناراض نہیں بلکہ ان کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، اس بندے کو ایک نہ ایک دن ٹھوکر لگے گی اور یہ پھر سے صحیح راستے پر آ جائے گا۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، غریب نواز کے پڑوسی جو آپ کے مرید تھے، انتقال ہو گیا، جنازے میں آپ ساتھ میں جاتے تھے، جب بھی کسی کا انتقال ہو جنازہ اٹھاتے، تھوڑے قدم تو چلتے، ان کا مرید تھا، انتقال کیا، دفن تک ساتھ میں گئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں دفن کرنے کے بعد جب لوگ پلٹے تو آپ اکیلے قبر کے پاس کھڑے رہ گئے، تھوڑی دیر کے بعد چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ الحمدللہ کہنے لگے۔ پوچھا مریدوں نے، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بیعت بھی، مریدی بھی عجیب چیز ہے، جو بیعت ہوتا ہے، پیر اور مرشد کی بیعت حاصل کرتا ہے، یہ بھی عجیب چیز ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ میرا مرید انتقال کر گیا، جیسے ہی اسے قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے اتر آئے اور میں سہم کر کے پیچھے آ گیا کہ اب شاید اسے عذاب ہوگا۔ اسی اثنا میں نے اپنے مرشد گرامی خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھا، اس کی قبر کے پاس حضرت خواجہ عثمان ہارونی وہ عذاب کے فرشتوں کو روک رہے ہیں کہ اسے عذاب نہ دو، یہ میرے مریدوں میں سے۔ کہتے ہیں وہ فرشتے کہنے لگے تھا تو آپ کے مریدوں میں سے، لیکن آپ کے طریقے پر نہیں تھا، آپ کے راستے پر نہیں چل رہا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا مجھے میرے رب سے ملنے دو، مجھے میرے رب سے بات کرنے دو۔ اور خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے رب العالمین، تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں اس چیز کو کہ یہ ہمارے طریقے پر نہیں چلا، لیکن اس نے دامن جو پکڑا تھا لوگ مجھے تانا دیں گے کہ عثمان ہارونی کا دامن پکڑا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اے مولا، کیا تیرے دوست کو دنیا والے اس بارے میں تانا دیں تجھے گوارا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ندا ہے اے عذاب کے فرشتوں چھوڑو، جاؤ تم دوسری جگہ پر، اس لیے کہ اس کا ہاتھ معین الدین کے دامن سے لگا ہوا ہے۔ سرکار غریب نواز نے خود یہ واقعہ بیان کیا، کہا بیعت بھی عجیب چیز ہے۔ وہ غریب نوازی آج تک قائم ہے، اللہ ہمیں وہ عظمت و ہیبت ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور ادب ضرور رکھنا میرے عزیز و اجمیر جانے والوں سے گزارش ہے، اجمیر جا کر کے کوئی یہ نہ سوچنا کہ دل بہلا کر کے آ جاؤں، لوگ تھک جاتے ہیں تو سوچتے ہیں تھوڑا انٹرٹینمنٹ کر کے آؤں، ناچ گانے دیکھ کر کے آؤں، لوگ وہاں جا کر ہوٹلوں میں ٹی وی لگا کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے ولی کے شہر میں جا کر، اللہ کے ولی کا شہر جہاں جاتے ہو آپ، یہ تو اجمیر مقدس ہے جہاں اولیاء کاملین پہنچتے ہیں، گلی کوچوں میں اولیاء ہوتے ہیں، اور وہاں ہم اگر بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قسمت ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے، ہمیشہ ہماری قسمت محروم نہ ہو جائے۔ اسی لیے ادب کا دائرہ ایسا ملحوظ رکھو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بات آتی ہے۔ آج میں یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا، کچھ بے وقوف قسم کے لوگ جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اور مجدد دین و ملت فاضل بریلوی پر اعتراض کرتے ہیں کہ بریلی والے اجمیر کا ادب نہیں کرتے، جو نہیں کرتا وہ بریلوی ہے ہی نہیں۔
وہ आला हजरत का है ही नहीं, वो रजवी है ही नहीं जिसने गरीब नवाज की गुस्ताखी की। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी के जो बिरादर मोहतरम लमा हसन रजा बरेलवी हैं, उनका शेर आज भी गरीब नवाज के आस्ताने पर लिखा हुआ है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। किसी और का शेर नहीं, बरेली वाले का शेर है, आज भी लिखा हुआ है। अब यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तासुब बहुत आ चुका है पीर परस्ती का और नफ्स परस्ती का। कुछ लोगों को ऐसा लगता है हम शरीयत की बात करेंगे तो धंधा पानी उनका बंद हो जाए। हम कहते हैं शौक से मुरीद बनाओ, लेकिन शरीयत मुस्तफा पर कायम होकर के बनाओ। यह बात टेढ़ी है ना, जाहिर सी बात है। जब हम ये बात कहें तो उन्हें ऐसा लगेगा कि अब तो हमारी बहुत सारी बंदिशें ये लगा रहा है, हमें औरतों से मिलने मना करता है, हमें नाजायज और हराम काम करने से मना करता है, तो फिर हम कैसे पीर रहेंगे? इसलिए दुश्मनी आला हजरत से करते हैं। सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार मुअल्ला अजमेर मुअल्ला में हाजिरी के आदाब मैं अजमेर के मुकद्दस जमीन पर मौजूद मशाइख से ही बयान करता हूं। आज भी वहां मौजूद हैं बहुत सारे अच्छे लोग जो खानदान दर खानदान रिवायतों को नकल करते हुए आ रहे हैं। आला हजरत जब अजमेर पाक जाते थे हाजिरी के लिए, तो जो मज़ार पाक का इहाता है जहां भीड़ लगा करके मज़ार पर उछल कूद करते हैं लोग, आला हजरत चौखट के बाहर खड़े होते थे, अंदर भी नहीं जाते थे। मुजावरीन उस वक्त के जो जानते थे पहचानते थे, रास्ता छोड़ दिया और कहा आइए मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, बरेली से आप आए, आपके इल्म का बड़ा शोरा सुनते हैं, आप अंदर आइए, हाजिरी दीजिए। आला हजरत यूं जुबान से उंगली से इशारा कर खामोश करवाते हैं, खामोश हो जाओ। और क्या लफ्ज कहते थे जानते हैं? आला हजरत ये फरमाते कि कुत्ते का काम दरवाजे पर रहना होता है, कुत्ता मालिकों के घर के अंदर नहीं जाता। आला हजरत ने यही अल्फाज गौसे पाक के दरबार के लिए इस्तेमाल किए, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। और अजमेर मुअल्ला में हाजिरी देते तो कहते कुत्ता अंदर जाता नहीं है। मेरे अजीजों, हमारी ये जुबान नहीं है जो आला हजरत के लिए हम ये अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन मुजद्दिद दीन मिल्लत ने अपनी आजिजी में ये लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। आजिजी में क्या हम गदागर हैं, फकीर हैं, और फकीर दरवाजे के बाहर ही रहता है, अंदर जाने का उसे क्या हक पहुंचता है? ये अदब रखने वाले मुजद्दिद दीन मिल्लत पर आजकल के वो चोर लोग जो जेब कतरते हैं वो एतराज कर रहे हैं। औरतों को अंदर करके पैसे नोच ले और उनका माल हराम तरीके से खा ले, वो इस शान वाले मुजद्दिद पर एतराज करे। बहुत अफसोस की बात है। पढ़ो, इल्म हासिल करो, जिहालत से तौबा करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि औलिया का अदब कैसे करते थे। आज तुम्हें खुद भी अदब सीखना हो तो इन औलिया को देखो कि ये कैसे अदब करते हैं। बहरहाल सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आखिरी वक्त था। पहली रजब से आप अपने उस हुजरे में बंद हो गए जिसमें आज आप आराम फरमाएं। जहां पर आपकी कब्र है यही आपका घर था, यही आपकी झोपड़ी थी जिस पर गुंबद बना है। यह हुजरे के दरवाजे आपने बंद कर लिए। पहली रजब को जो गए, दूसरी में बाहर नहीं, तीसरी में बाहर नहीं, चौथी में नहीं, पांचवी में नहीं, 6 रजब तक दरवाजा नहीं खुला। ना कोई पानी बाहर से गया है, ना कोई खाना बाहर से गया है। मुरीदीन इंतजार में थे कि शेख अब निकलेंगे कि अब तब निकलेंगे। 6 रजब तक जिक्रुल्लाह की आवाज आती थी जो सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खास जिक्र था। लेकिन अचानक 6 रजबुल मुरज्जब की दोपहर के वक्त, जोहर का वक्त था, जिक्र की आवाज बंद हो गई। जिक्र की आवाज बंद हुई तो मौजूद जो आपके मुरीदीन मुतवस्सिलीन थे, दरवाजा तोड़कर जब वो अंदर गए तो देखा एक चारपाई पर आप निहायत ही आराम से सोए हैं। आपकी पेशानी से पानी के कतरे टपक रहे हैं और जिस्म ऐसा लगता था जैसे कोई गुस्ल दे करके सुलाया है। बहुत ही नफीस और उम्दा खुशबू उस चारपाई से आ रही है। और जो मौजूद बुजुर्ग हैं वो फरमाते हैं, जैसे ही हमने गरीब नवाज को पेशानी पर बोसा देने का इरादा किया, आपकी पेशानी पर वाज़ेह तरीके से ये लिखा हुआ देखा,
ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا۔ یہ جملہ آج بھی دربار غریب نواز کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ آج جانا تو اس جملے کو دیکھنا کہ غریب نواز کی وفات کے وقت آپ کی پیشانی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ وہ اللہ والا اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے اور ہزاروں کو نواز کر کے گیا، اب بھی نواز رہا ہے۔ دربار غریب نواز میں ہماری یہ عقیدت قبول ہو جائے۔ مولا ہم اجمیر پہنچ نہ سکے، ہم بڑی دور ہیں، مگر ہماری آوازیں اجمیر تک تو پہنچا دے۔ اس غریب نواز کے دربار تک ہم غریبوں کی آہیں پہنچا دے، ہمارے سوالات وہاں تک پہنچا دے۔ اے رب ذوالجلال، عطا تو ہی کرتا ہے، مگر مولا دروازے غریب نواز سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ آج تیرے اس معین الدین حسن چشتی کا یوم وصال ہے، ان کی شب ششم ہے مولا، اس شب کی برکت سے ہم سب کے دلوں کی اندھیریوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کی کدورت کو دور فرما دے، گھروں کی بے برکتیوں کو دور فرما دے۔ اللہم ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ختم خواجگان کرنے کا میں نے آپ سے اعلان کیا تھا، مختصر طریقے سے با ادب ہو کر بیٹھ جائیں، دو زانو ہو کر، جیسے نماز میں قعدے میں آپ بیٹھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے لوگ درود مبارکہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ علم نشرح ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 11 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد یلد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک بار سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. درود پاک 11 بار. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ختم خواجگان کبیر جس میں رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کئی اس کے اسماء حسنہ سے مدد کی طلب کریں گے. آپ تمامی حضرات نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ تصور میں لائیں کہ آپ کے سامنے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے وسیلے سے آپ مولا کی بارگاہ میں اپنی جملہ پریشانیاں اپنی تمام مصیبتیں دور ہونے کی دعا کر رہے ہیں اور رب العالمین کے دربار میں آپ پکار رہے ہیں. وہ بادام ہوں تو تقسیم کر دیں. سب کے پاس جو بادام منگوائے گئے تھے وہ جو سب کو تقسیم کرے اور وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اس بادام پر دم کر کے رکھ لیں. اب میں جس طرح سے پڑھاؤں اس انداز سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قاضی الحاجات 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 یا رافع الدرجات 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 یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات
یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا ولی الحسنات 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 یا کافی المہمات 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 یا مسبب الاسباب 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 یا شافی الامراض 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 یا حل المشکلات 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 یا مجیب الدعوات 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 یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
يا أرحم الراحمين 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 يا آمين الخير 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 بغیر دعوے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ را تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی 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 بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے روضہ تیرا آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے روضہ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین دین ہے محی الدین غوث
حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا إلى أشرف تیرا۔ النبي الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأولياء ملته وجميع المسلمين والمسلمات الكرام الفاتحة. الہ العالمین رب العالمین، ہم نے جو کچھ بھی تلاوتیں کی ہیں، جو کچھ بھی اس مسجد پاک میں ذکر و اذکار، درود و سلام بیان کیا ہے، مولا سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو کچھ اس میں غلطیاں، کوتاہیاں، کمیوں، بیشیاں ہوئی ہوں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے رب کریم، آج کی اس شب پاک میں ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، اس کا ثواب تیرے حبیب اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار علی جاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات، شہداء کرام، صالحین، ائمہ مجتہدین، جملہ اولیاء کرام، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص سلطان الہند، معین الہند، عطا رسول، غریب نواز سرکار معین الدین حسن چشتی قدس اللہ سرہ الشریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا، اجمیری کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا قبول فرما۔ اے رب کریم، تیرے اس حبیب و محبوب ولی پاک کے وسیلے سے ہم سب کی حاجتیں پوری فرما دے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، تیرے نبی نے فرمایا صالحین کے ذکر کے وقت تیری رحمتیں اترتی ہیں، مولا ہم سب تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں، ہم سب پر تو اپنی رحمت خاص نازل فرما، ہمارے گھروں سے بے برکتی کو دور فرما دے۔ اے خلاق العالمین، حلال روزیوں میں خوب وسعتیں اور برکتیں عطا فرما، ہم سب پر حرام روزیاں بند فرما دے۔ اے الہ العالمین، سرکار غریب نواز کا واسطہ ہم سب کو کسی اور کا محتاج نہ بنا، مولا تیرا اور تیرے محبوبوں کے دربار کا گداگر بنا دے۔ اے پالنہار حقیقی، تیرے دربار میں التجا ہے، مولا ہم سب کو بری بیماریوں سے بچا، خاص طور پر ہمیں، ہمارے خاندانوں کو کینسر اور ایڈز جیسی مہلک بیماریوں سے بچا لے۔ اے رب ذوالجلال، خصوصاً ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے بچا لے، مولا گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما۔ اے رب کریم، خلاق العالمین، ہم سب کی آنکھوں نے ہزار گناہ دیکھے، مولا دنیا بہت رنگین ہے، اے پالنہار حقیقی، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہماری ان آنکھوں کو غریب نواز کے جلوے عطا فرما۔ میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے خدایا، تیری بندہ پروری ہے، مولا تجھے صدقہ اور واسطہ دیتے ہیں پیران پیر غوث العظم دستگیر اور خواجہ خواجہ غریب نواز کا، مولا ہمارا چہرہ تیرے نبی کے دربار میں دکھانے کے قابل بنا دے۔ ان اولیاء کے آستانوں کے متعلق بزرگان دین نے لکھا ہے، غریب نواز مدینے کا راستہ آسان کرتے ہیں، مولا ہم تیرے محبوب ولی کامل معین الدین حسن چشتی کے دربار کا وسیلہ لے کر عرض کرتے ہیں، مولا ان کے اجمیر معلیٰ سے مدینہ رسول تک ہمارا راستہ آسان فرما دے، طریقت کا بھی، شریعت کا راستہ بھی، مولا خشکی کا راستہ بھی، بحری کا راستہ بھی، اے رب ذوالجلال تجھ تک پہنچنے کے سارے راستے آسان فرما۔ مولا جو بچے جوان ہم سے دور ہیں، بھٹکے ہوئے، مولا ان کو راہ راست پر لے آ، غریب نواز کے واسطے مولا ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما، تیرے نمازوں کی محبت پیدا فرما، مولا اولیاء کا گرویدہ بنا دے، دنیا نے انہیں عیاش اپنے جال میں جو پھانس رکھا ہے، اے کریم خدا ان کے چنگل سے ان بچوں کو آزاد کر دے، ان کی آنکھوں میں حیا پیدا فرما، ان کے چہروں پر نور کی قندیلیں روشن فرما۔ اے رب ذوالجلال تجھے واسطہ غریب نواز کا، ان کے سلسلے چشتیہ میں جو ہم موجود ہیں، ان کا جو بھی فیض ہم تک پہنچ رہا ہے، اس فیض کے صدقے مولا اس پورے محلے کو بری آفتوں سے بچا لے،
مولا ان تمام مسلمانوں کے گھروں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن فرما دے، یہاں کے ہر گھر سے مولا سنت رسول کی بہاریں چمکنے لگے۔ اے الہ العالمین، یہاں کا ہر بچہ تیرے حبیب کے گن گائے ہیں، مولا دنیا کے گانے اور نغموں سے ان کی زبانوں کو پاک کر دے۔ اے رب کریم، تیرے ذکر جلی و خفی میں ہم سب کو لذتیں عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، مرنے سے پہلے ہم سب کو ایمان ضرور نصیب فرما۔ مولا اگر تو ہمارے کسی گناہ سے ناراض ہے اور غضبناک ہے تو مولا یا تو معاف کر دے یا تو دنیا میں سزا دے۔ مولا تیرے غضب کو ہمارا ایمان چھین کر کے سزا نہ دے۔ اے کریم خدا، فقط تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم سب دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کچھ دے نہ دے، ایمان پہ موت عطا فرما، ایمان پہ موت عطا فرما، ایمان پہ موت عطا فرما۔ کل قیامت کے دن کھڑے ہوں، قیامت کے دن محشر کے میدان میں غریب نواز کے دامن تلے جگہ عطا فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو آج کی شب کی برکت سے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے نے پاک کے صدقے اور سرکار معین الدین حسن چشتی کی پاکیزہ گدڑی کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنے پاس جو بادام ہوں تو اس پر دم کر لیں اور سارے لوگ تقسیم کر لیں، اور شیرینی باہر ہے توشہ شریف، اس کو بھی ساتھ لیتے جائیں۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کیا کہوں آقا میں کیا ہوں، بندے غوث الورا ہوں، خواجہ کے در کا گدا ہوں، خادم احمد رضا ہوں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمین۔ جب میں واپسی ہو یا اللہ، جب میں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ۔ آج کا جو ذکر ہوگا انشاءاللہ العزیز چاند شاہ ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چاند